خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ سبحان اللہ۔ اے اللہ تو مخفی ہے اور ایک راز ہے، لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو اور اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ خر دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ مامیاں، پھوپھیاں، چاچیاں، تائیاں پکے کدی سہارے نہیں ہوندے۔ ہر رشتہ گڑی حال پوچھ لیندہ پر ماواں باج گزارے نہیں ہوندے۔ یا اللہ ہماری ماؤں کو صحت والی زندگی اور خوشحالی والی زندگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ تکبر اور حسد دو بیماریاں ہیں جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو ہلاک کیا۔ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں کیے گئے۔ پس تحقیق ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ قدیم یونانی کہاوت ہے کہ ایک معاشرہ تب پروان چڑھتا ہے کہ جب وہاں کے عمر رسیدہ افراد یہ جانتے ہوئے بھی پودے لگائیں کہ وہ خود اپنے لگائے ہوئے پودوں کے سائے میں کبھی بیٹھ نہیں پائیں گے۔ اپنی زندگی میں شامل ہونے والے غلط لوگوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کریں، کیونکہ ان غلط لوگوں کی بدولت ہی آپ کی زندگی میں اچھے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ غلط لوگ آپ کو حادثے کی صورت میں ایک ایسا تجربہ عنایت کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی پہچان کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جس جگہ اور جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو وہ جگہ اور وہ لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، اور انسان پھر سے اسی جگہ جانا، انہی لوگوں سے ملنا اور بچپن کے دنوں کو ایک بار پھر سے جینا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، زیر نظر گیم کو آپ کے آبائی علاقے میں کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ایک خوبصورت معلومات اور ایک خوبصورت ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا وہ خود بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ کوشش اور امید نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے، اور وہ وہاں سے ان کے لیے بند دروازے کھولتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی انسان کو مایوس دیکھیں، پریشان دیکھیں، بجھتا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اسے ہمت دیں۔ لفظوں کی حد تک بہت چاہا اس نے، اس سے آگے تھا وہ مجبور بہت۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیلی رہیں۔ اپنا کردار اتنا خوبصورت بنا لو کہ لوگ بھی آپ جیسا ہونے کی خواہش کریں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ ہم نے روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسایا تابش، اس سے بہتر تو عبادت نہیں ہوتی ہم سے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو اکثر انسان کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ مسکراہٹ صبر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جذبات کو ضائع جلا جانا بہت بڑا خسارہ ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔
جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ سچے رشتے وقت اور عزت کے سوا کچھ نہیں مانگتے۔ خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاق سے پیش آنا کوئی کمال نہیں، بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ دوست کی مثال ایسی کشتی کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو ڈبو بھی سکتی ہے اور کنارے تک پہنچا بھی سکتی ہے۔ کب میری شرط فرشتوں سے لگی تھی یا رب، میں نے کب تجھ سے کہا تھا مجھے افضل کرنا۔ اگر اللہ تمہیں دنیا کی تمام نعمتیں اور آسائشیں دے کر تم سے سکون چھین لے تو سب کچھ تمہارے لیے بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ بندے رول کے زندگی بندیاں دی، وطاکھن رب دی مرضی ہے۔ بظاہر چپ جو رہتے ہیں انہیں گونگا نہ سمجھو تم، سمندر کی خاموشی میں بہت طوفان ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آپ اس سے ضرور بات کیجئے جس سے بات کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے، مگر ایک بار اس سے بھی بات کیجئے جس کو آپ سے بات کر کے خوشی ملتی ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔